اگین اچھا آپ کو بتا رہا تھا کہ لیکچر 6 میں ہم نے کیا پڑھا. لیکچر 6 میں ہم نے پڑھا تھا یوز آف انسیکٹیسائڈس, یوز آف فنجیسائڈس, اور اس کے علاوہ ہم نے اینٹی بایوٹکس, اور ساتھ یہ بھی پڑھا تھا ویکسینز کے بارے میں. یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھیں پچھلے لیکچر میں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں. یوز آف انسیکٹیسائڈس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی مدد سے کیڑے مکوڑوں کا کراپ سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے تاکہ فصل کی پیداوار کو نقصان نہ ہو, ٹھیک ہے. ایسے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی مدد سے کیڑوں کا جو کہ فصل کے اوپر حملہ کرتے ہیں, جو فصل کو تباہ کر دیتے ہیں, ایسے سپرے کا یا ایسے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے بائی دا یوز آف جینیٹک انجینئرنگ. جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے ایسے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ہماری فصل کا نقصان کم سے کم ہو, ٹھیک ہے. تو اگین دیکھ لیں کہ اس کے بعد تھا فنجیسائڈس. فنجیسائڈس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فنجیسائڈس میں کیا ہوتا ہے کہ فنجیسائڈس میں یہ ہوتا ہے کہ پودوں کے اوپر کوئی بھی فصل ہے, فصل کے اوپر ایک قسم کی تہ چڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, پاؤڈر ٹائپ. میں بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے اگر گھر میں پودے لگائے ہوئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا, پودوں کے پتوں کے اوپر یا تو پاؤڈر ٹائپ ایک تہ جم جاتی ہے یا پھر ان کے پتوں کا رنگ چینج ہو جاتا ہے یا پیلے پڑ جاتے ہیں, براؤن پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر ان میں یہی کہہ دیں کہ عام زبان میں مینس کہ وہ کھائے جاتے ہیں, گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فنجیسائڈس, یوز آف فنجیسائڈس, اس میں کیا ہوتا ہے ایسے کیمیکل کمپاؤنڈس کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے یہ اس میں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ کون سی زیادہ موسٹلی کون سی کامن بیماریاں پائی جاتی ہیں, کامن ڈیزیزز کون سی ہیں جو کہ پلانٹس پہ اٹیک کرتی ہیں. رسٹ اینڈ سمرٹس اینڈ رسٹ, یہ 2 بیماریاں میں نے ان کا ذکر کیا تھا, ٹھیک ہے. تو ان 2 بیماریوں کا ذکر کیا تھا. یوز آف فنجیسائڈ سے ان 2 بیماریوں کو ریکور کیا گیا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد تھا ہم نے ذکر کیا تھا اینٹی بایوٹکس. اینٹی بایوٹکس میں یہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے ارد گرد ہر جگہ پہ مائکرو آرگنزمز موجود ہیں, ٹھیک ہے, کافی بڑی مقدار میں. تو ان کے لیے پھر کیا بچوں, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ٹھیک ہے, کوشچن ہے تو آپ اچھا کائنڈلی آپ سب بچے مجھے بتا دیں کن کن بچوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر مصور آپ کو بھی ہوگی ہے تو ویل ڈن, ٹھیک ہے. اگر جن کو اسکرین شو نہیں ہو رہی تو پراپر اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کریں, اور میری آواز پراپر سننے کے لیے آپ نے ہیڈ فون کا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں بتا رہا تھا کہ اینٹی بایوٹکس کے بارے میں ہمارے ارد گرد میں بہت بڑی مقدار میں مائکرو آرگنزمس پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ کافی ساری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. تو اینٹی بایوٹکس کی مدد سے ان بیماریوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ان بیکٹیریاز کا جو بھی بیکٹیریا ہیں جو کہ ہارمفل ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہارمفل ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی میں نے آپ کو بتائی تھی, اور اس کے علاوہ اس کی ایگزامپلس بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اینٹی بایوٹکس کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا ویکسین, ٹھیک ہے. ویکسین کے بارے میں کیا ہے, ویکسین بھی اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس جو کہ ان دنوں میں موسٹلی ویکسینس کی ایگزامپلس میں نے آپ کو بتائی تھی. پولیو ہو گیا, ہیپیٹائٹس ہو گیا, اور بھی جتنی ایگزامپلس ہیں. ویکسین بھی کیا ہے کہ کوئی بھی ایک باڈی ہے اس کے اندر اگر ایک جرم انٹر ہو جاتا ہے کوئی بھی, یا پھر ایک وائرس ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا پچھلا لیکچر. پچھلے لیکچر میں تقریباً یہ 4 ہم نے ٹاپک پڑھے تھے, اینٹی بایوٹکس, اور اینٹی بایوٹکس ہو گیا, یوز آف انسیکٹیسائڈ,
یوز آف فنجیسائڈس اور اس کے بعد ویکسین. یہ 4 ٹاپک پڑھے تھے. اور آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے ریسائکلنگ. پہلا ٹاپک ہے ریسائکلنگ. ریسائکلنگ کے بارے میں کیا ہے؟ مصور اوان کائنڈلی آپ ایسی ویسی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو ریموو کر دیا جائے. ٹھیک ہے, کائنڈلی مصور اوان. جی ریسائکلنگ کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں آپ کو کہ ریسائکلنگ کیا ہے. ریسائکل کے نام سے بھی آپ کو یوں ظاہر ہو رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے کہ ریسائکلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ چیز کو, کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی شے ہے, اس کو دوبارہ استعمال میں لانا. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ استعمال میں لانا. The recycling process reclaims the original materials and uses it in new materials. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اوریجنل مٹیریل ہو, مینس کہ جو ہماری نظر میں خراب ہو چکا ہو, ٹھیک ہے, اس میں کیا کرے گا, اس کو اوریجنل میٹیریل کو یوز کرے گا اور اس کی مدد سے ایک نیا میٹیریل بنا دے گا. ٹھیک ہے, جنرلی ریسائکلنگ آف میٹیریل ٹو میک نیو پروڈکٹس کاسٹ لیس and require less energy and labor than using new material. اگر کوئی بھی چیز, اگر آپ دیکھیں نیا میٹیریل استعمال کریں گے وہ ہمیں کاسٹلی پڑے گا. ٹھیک ہے, مینس کہ ہمیں زیادہ اس پہ خرچ آئے گا. تو ریسائکلنگ میں کیا ہوتا ہے, وہی پرانے میٹیریلز کو ڈفرینٹ پروسیسنگ کے بعد ری یوز کیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو چیز ہے وہ ہمیں سستی, کم پیسوں میں پڑے گی, آسان, ٹھیک ہے, سستی میسر ہوگی, اور اس کے علاوہ اس کی لیبر بھی کم لگے گی. مینس کہ کچھ پروسیس تو ہمیں پہلے سے ہی ہوا ملے گا. ٹھیک ہے, ونس گلاس, آگے کیا ہے, ونس گلاس اور پلاسٹک اینڈ میٹیریلز ریمووڈ فرام ڈومیسٹک ویسٹ, what remains is essentially organic waste. ٹھیک ہے, کوئی بھی گلاس یا پلاسٹک میٹیریلز ہم ریموو کرتے ہیں ایک ڈومیسٹک ویسٹ سے. ٹھیک ہے, جیسے گھر میں جو بھی ڈومیسٹک ویسٹ مینس کے گھر, اچھا ڈومیسٹک ویسٹ کے بارے میں جو بھی ہم چیزیں ہم گھر میں ضائع کرتے ہیں, ڈومیسٹک کا نام ہے گھریلو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک کو گھر میں موجود جو بھی جن چیزوں کا ضیاع ہوتا ہے ان میں سے اگر گلاس اور پلاسٹک کو الگ کر دیا جائے تو اس کے بعد جو میٹیریل بچتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, آرگینک میٹیریل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں, what remains is essentially organic waste. ٹھیک ہے, تو اگر گھر کے گھریلو جو بھی ویسٹ ہوتا ہے اس میں سے اگر ہم پلاسٹک کو یا گلاس کو الگ کر دیں, جو بھی ویسٹ باقی بچ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, آرگینک ویسٹ ہوتا ہے. اب آرگینک ویسٹ کیا ہوتا ہے, اب ہم ایک چیز سے ڈبل فائدے اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر دیکھا جائے تو یہ گلاس بھی ہو گیا اور پلاسٹک, اس کو ریسائیکل کر کے نیو پروڈکٹس بنا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان سے آرگینک ویسٹ ہم الگ کریں گے ان کو بھی ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. وہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں, the organic waste can be biologically decomposed and converted into humus. ٹھیک ہے, جو آرگینک ویسٹ ہوگا جو کہ ہم نے پلاسٹک اور گلاس وغیرہ سے الگ کیا ہوا ہے اس کو ہم بایولوجیکلی ڈیکمپوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بایولوجیکلی ڈیکمپوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہیومس میں کنورٹ کر دیتے ہیں. مینس کہ ہیومس کہتے ہیں کھاد کو. ٹھیک ہے, ایک قسم کی کھاد ہوتی ہے, ڈفرینٹ پروسیس کے بعد, بایولوجیکل پروسیس کے بعد, وہ ڈیکمپوز ہونے کے بعد وہ ایک کھاد میں چینج ہو جاتا ہے, وچ از اے گڈ فرٹیلائزر, جو کہ ایک اچھی قسم کی فرٹیلائزر ہے, جو کہ آرگینک ویسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, آرگینک ویسٹ ہوگا, اس کو ڈفرینٹ بایولوجیکل پروسیس کے بعد ایک اچھی کھاد میں چینج کر دیا جاتا ہے. دس از کالڈ بایو کنورژن. اور یہ جو چینج آتا ہے اس میں جو بھی ویسٹ ہوتا ہے, ڈومیسٹک ویسٹ ہوتا ہے, اس کو جب چینج کر دیا جاتا ہے آرگینک ویسٹ میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے چینج, اس کو کنورژن, اس کنورژن کو کیا کہیں گے, بایو کنورژن. ٹھیک ہے, اب اس میں فار ایگزامپل ڈومیسٹک ویسٹ میں اور اس کے علاوہ کیا اور ایگزامپل ہیں جس کو ہم فرٹیلائزر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جیسا کہ لیوز ہو گیا, گراسز میک یوزفل فرٹیلائزر, پتے ہو گئے, گھاس ہو گیا, یا اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیڈ پلانٹس ہیں.
ٹھیک ہے. ڈیڈ پلانٹس ہیں اس کو بھی آپ ایز اے فرٹیلائزر کے طور پہ یوز کر سکتے ہو. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر کوئی آپ کے کوشچن ہو تو کائنڈلی آپ نوٹ کر لیں اور اپنے سامنے بک بھی کھول کے رکھیں. ٹھیک ہے, اپنے سامنے بک کھول کے رکھیں تاکہ اگر مزید کوئی اس کے علاوہ کوشچنز ہیں, کوشچنز اگر آپ کے اس کے علاوہ ہیں تو آپ پھر کر سکتے ہو, نوٹ کر لو, میں لیکچر کے آخر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے. If the waste are properly segregated, their recycling become easy and purposeful. اچھا, اس میں یہ کیا بات بتائی گئی ہے, سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم جو بھی ویسٹ ہے, اگر اس سیگریگیٹڈ کا مطلب ہے الگ کرنا, چھان لینا. ٹھیک ہے, اگر ہم ویسٹ کو پراپرلی کیا کر لیں, اگر الگ کر دیں پراپر طریقے سے, جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا کہ اگر صحیح اچھے طریقے سے اس ویسٹ کو الگ کر دیں, جیسے کہ گلاس کو یا پھر پلاسٹک ہے اس کو الگ کر دیں, یا پھر کوئی بھی ڈومیسٹک ویسٹ ہے اس کو الگ کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ریسائکلنگ کا پروسیس ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آسانی سے ہو جائے گی, مینس کہ زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا, وہ پرپسفل ہوگا, مینس کہ اس سے جب جو نئی چیز بنے گی وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگی. ٹھیک ہے, امید ہے یہ سلائیڈ بھی آپ کو سمجھ آگے ہوگی, اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا, نیکسٹ آگے جو ریسائکلنگ کا پروسیس ہے اور کون سا ہے, پیپر اینڈ پیپر پروڈکٹس. ٹھیک ہے, ایک تو پیپر اور پیپر سے بننے والی چیزیں. ٹھیک ہے, پیپر اور پیپر سے بننے والی اور چیزیں, اس کے بارے میں کہ اچھا نیکسٹ جو سلائیڈ ہے اس میں پیپر اور پیپر سے بننے والی پروڈکٹس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو کہ پیپر اور پیپر سے بنتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پیپر اینڈ پیپر پروڈکٹس کین بی ریسائکلڈ ٹو میک کارڈ بورڈ. اچھا, یہ پیپر اور پیپر پروڈکٹس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پیپر پروڈکٹس کین بی ریسائکلڈ, کوئی بھی پیپر سے بننے والی چیزیں ہیں ان کو ریسائیکل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے ریسائیکل کر کے کیا چیزیں بنائی جا سکتی ہیں, ٹو میک کارڈ بورڈ, ریپنگ پیپر اینڈ ایون نیوز پیپر. ان سے ہم کارڈ بورڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کارڈ بورڈ, ریپنگ پیپر ہو گیا, یا پھر نیوز پیپر. ان کو ریسائیکل, پیپر کو یا پیپر پروڈکٹس کو ریسائیکل کر کے دوبارہ ان سے یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, which is the most proper use of waste paper. تو یہ سب سے ایک اہم ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم یہ کہہ دیں کہ ریسائیکل کر سکتے ہیں پیپر کو. یہ ایک اچھا بہترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, پیپر اینڈ پیپر پروڈکٹس آر اباؤٹ 20 to 30% آف ویسٹ. اگر کوئی بھی پیپر ہے یا پھر پیپر پروڈکٹس ہے اس میں موسٹلی تقریباً 30 to 40%. ٹھیک ہے, اس میں 20 to 30% کوئی بھی پیپر پروڈکٹس ہے اس میں ویسٹ کا استعمال ہوتا ہے, پیپر ویسٹ کا, مینس کہ اس کو ریسائیکل کر کے دوبارہ اس میں ری یوز کیا جاتا ہے. اٹ آلسو گریٹلی ہیلپ ٹو چیک دا پولوشن, اور اس کی مدد سے کیا ہے, پولوشن کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے, مینس کہ پولوشن میں بھی کمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چیزوں کا جب ری یوز ہو رہا ہے, ری سائیکلنگ ہو رہی ہے, تو پولوشن میں کمی آ رہی ہے. اچھا, تو نیکسٹ اگلی سائڈ میں چلتے ہیں. امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوشچن ہوئے تو آپ نوٹ کر لیجئے گا. پلاسٹک کے بارے میں کیا ہے کہ ڈیورنگ پلاسٹک ریسائکلنگ, اگر پلاسٹک کی ریسائکلنگ کریں گے تو پلاسٹک کے ویسٹ کو پہلے تو یہ دھویا جاتا ہے, مینس کو واش کیا جاتا ہے, پھر ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کیا جاتا ہے, پھر ان کو ڈال دیا جاتا ہے, مینس کے پگھلایا جاتا ہے, اور اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور اسمال پیلٹس میں, مینس کے چھوٹی چھوٹی گولیوں کی صورت میں اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے, اور ان پیلٹس کی مدد سے اس کو دوبارہ ریمولڈ کیا جاتا ہے, دوبارہ ایک نئی شکل دی جاتی ہے شیٹس کی صورت میں.
یا پھر کوئی بھی ڈیزائر شیپ ہو ہم وہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی اس میں بتایا گیا کہ ڈیورنگ پلاسٹک ریسائکلنگ دا پلاسٹک ویئرس آر واشڈ. پلاسٹک ریسائکلنگ میں کیا کرتے ہیں, ہم پلاسٹک ویسٹ کو واش کرتے ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. پیسز میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو پیسز میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو کر دیتے ہیں کہ ایک شیٹس میں پیلیٹس میں چینج کرتے ہیں, اور شیٹس میں وہ اس کو یا پھر جیسے ڈیزائر شیپ ہم نے جو بھی ڈیزائر شیپ بنانی ہو اس میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ریسائکلنگ از ناؤ پروفیٹیبل انڈسٹری. اب یہ جو ریسائکلنگ ہے یہ ایک پروفیٹیبل مینس کہ کافی ان کو پروفٹ ہوتا ہے, کافی منافع بخش یہ انڈسٹری ہے, صنعت ہے. ٹھیک ہے, منافع بخش یہ صنعت ہے. اٹ ریڈیوس دا گاربیج. اس میں یہی ہے کہ جو آلودگی ہے اس کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں کچرے کے, مینس کہ کوئی بھی چیزیں ان کو ہم کیونکہ موسٹلی ہم ری یوز جب کر لیتے ہیں تو گاربیج کی کیا ہوگی, کمی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا, پولوشن اینڈ پروڈیوس یوزفل پروڈکٹس. ایک تو گاربیج کی کمی ہوگی, ٹھیک ہے, کوڑے کرکٹ کے ڈھیر وغیرہ جو بھی ہے, پولوشن بھی مینس کہ جب کچرا کم ہوگا تو پولوشن بھی مینس کہ آلودگی بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ ہم جب ریسائیکل کرتے ہیں تو اس سے ہم یوزفل میٹیریلز بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھ لیں, امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس میں بھی مزید اگر کوئی کنفیوژن ہو تو کائنڈلی نوٹ کر لیں اور آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے گا. اچھا, اب یہی تھا ہمارا یونٹ نمبر 4. یونٹ نمبر 4 میں اگر کوئی ایشو ہو تو ابھی آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تقریباً اس میں یہی تھا, میں نے جتنا تھا اپنی طرف سے آپ کو پڑھا دیا. تو امید کرتا ہوں جتنا آپ کو پڑھایا گیا آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے. اور ایک ٹاسک آپ کے لیے ہے کہ ایکسرسائز کو آپ نے خود سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کے کوسچنز سلائڈز میں موجود ہیں. جیسے کوسچنز ہیں, اگر کوئی بھی کوسچن ہے ایکسپلین انزائمز ہو گیا, جو بھی ہے جینیٹک انجینئرنگ کو ایکسپلین کریں, وہ ساری آپ کی سلائڈز بنی ہوئی ہیں اور آسان لفظوں میں. تو کوشش کریں کوئی بھی کوسچن ہے اس کو آپ وہیں سے سلائڈ سے ڈھونڈ کے ان کے آنسر میچ کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سارے کوسچنز کے آنسر سلائڈز میں موجود ہیں. اور ایک ٹاسک آپ کے لیے جو ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں وہ آپ نے خود ڈھونڈ کے سالو کرنے ہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ تو پہلے سے آپ کی بکس میں سالو ہوئے ہوں گے, کیونکہ میں بھی آپ کے اسکول میں پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, تو آپ یہ پہلے بھی کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ٹاپک ہے ہمارے پاس. امید ہے آپ کو یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ بھی اس میں کوئی کنفیوژن اتنی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا, جن بچوں کو میری آواز صحیح نہیں آ رہی کائنڈلی وہ ہیڈ فون کا استعمال کریں, کیونکہ یہاں پہ ری چیک ٹیسٹنگ کے دوران آواز بالکل صاف ہے, کلیئر ہے, یہاں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر ایک بچے کو یا 2 بچوں کو ایشو ہے تو مینس کہ انٹرنیٹ کا آپ کا سلو ہے یا پھر ہیڈ فون کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, اچھی کوالٹی کے. تو یونٹ نمبر 5 ہے مین اینڈ ہیلتھ. یونٹ نمبر 5 کے بارے میں آج تھوڑا سا جسٹ اوور ویو لیں گے. ٹھیک ہے, ٹاپک ہے 5.1. ٹاپک 5.1 ہے میجر کمپوننٹ آف فوڈ. فوڈ کے میجر کمپوننٹ کون سے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ دیکھنے ہیں, وہ کون کون سے ہیں. ہیومن باڈی از اے مشین. اب انسانی کوئی جسم میں, ٹھیک ہے, وہ کوئی باڈی ہے, وہ ایک مشین کی طرح ہے. جیسے مشین کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ ورکنگ اپنی پراپر طریقے سے ورکنگ کرتی ہے. تو اس میں بھی یہی پروسیس ہے کہ ہیومن باڈی بھی ایک مشین کی طرح ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اپنا کام مشین کی طرح سے انجام دیتی ہے, جسے اپنی ورکنگ کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی بھی مشین کو فیول نہ ملے تو وہ اپنا کام نارمل طریقے سے نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے وہ کام نہیں کر سکے گی. تو اسی طرح انسان کی بھی ایک ایگزامپل مشین کی طرح ہے. ٹھیک ہے, انسان کی ایگزامپل بھی ایک مشین کی طرح ہے.
اگر اس کو فیول نہ ملے, پراپر فوڈ نہ ملے, تو اس کی بھی ورکنگ جو کیا ہوگی, ایب نارمل ہو جائے گی, وہ نارمل ورکنگ نہیں کرے گی. ہیومن باڈی از اے مشین. انسان کی زندگی, انسان کا جسم, انسان کی باڈی ایک مشین کی طرح ہے جسے فیول کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ فیول کیا ہے وہ بھی ہم ذکر کریں, امید ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا, کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں. نیڈس فیول فار اٹس نارمل ورکنگ. ہماری باڈی کو بھی فیول کی ضرورت ہوتی ہے اپنے نارمل ورکنگ سر انجام دینے کے لیے. جیسے ہماری ورکنگ کیا ہے, واکنگ, موونگ, ٹاکنگ. ٹھیک ہے, اب ایسی اور ڈفرینٹ پروسیس جتنے بھی ہم کام سر انجام دیتے ہیں, ان سب چیزوں کو نارمل طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. آل آف دیز ایکٹیویٹیز نیڈ انرجی. یہ جتنی بھی چیزیں, جتنے بھی کام ہم سر انجام دیتے ہیں, ان کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. Moreover, several functions are automatically going on. اور اس کے علاوہ بہت سے فنکشنز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہمارے جسم میں جاری رہتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ہے کہ ہم خوراک نہیں کھائیں گے تو وہ اپنا کام اسی وقت چھوڑ دیں گے کام کرنا ہے, وہ کام جاری ہی رہے گا ایک لمٹ تک جتنی برداشت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مور ایور فار ایگزامپل وہ کون سے, فار ایگزامپل بیٹنگ آف ہارٹ. اگر آپ ایک دن کھانا نہیں کھاتے, خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی وجہ سے یا جان بوجھ کے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹنگ وہ رک جائے گی, ہارٹ بیٹ کرنا رک جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنا فنکشن جاری ہی رکھے گا. یا پھر فارمیشن آف یورین آلسو نیڈس انرجی. اور یورین کا بننا بھی, اس کے لیے بھی انرجی کی مینس کہ جب تک آپ کھاؤ پیو گے نہیں تو اس کا اخراج کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو یہاں سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارے جسم کو ہم ورکنگ کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, نیکسٹ سلائیڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ میں کیا ہے. In human body the food is broken. اب یہ پروسیس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. Food is broken down or burnt in highly controlled and organized manner. انسانی جسم کے اندر جو فوڈ ہوگا, کوئی بھی خوراک ہم کھائیں گے, وہ کیا ہوگا, بروکن ڈاؤن, وہ پہلے ٹکڑوں میں چینج ہو جائے گا. اینڈ برنٹ ان ہائیلی کنٹرول مینس کہ اس کو ایک قسم کا اسے جلا دیا جائے گا, اس کی حالت تک چینج کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں کہ جیسا آپ سوچ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک بروکن ڈاؤن, فوڈ از بروکن ڈاؤن یا پھر برنٹ ان ہائیلی کنٹرول مینر, ایک کنٹرول حد تک اسے توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, inside a cell with the help of enzyme system. enzymes کی مدد سے اس خوراک کو, فوڈ کو توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, inside a cell کے اندر with an organized manner, ایک پراپر فنکشننگ کے تحت. ٹھیک ہے, ایک پراپر رولز کے تحت جو بھی فوڈ ہوگا اس کو توڑا جائے گا تھرو انزائمز کی مدد سے. اچھا, دا انرجی ریلیز ڈیورنگ بریک ڈاؤن is taken up by a special energy transferring compound called ATP. اچھا, جو بھی انرجی ریلیز ہوگی اگر بریکنگ ڈاؤن کے دوران جو بھی انرجی ریلیز ہوگی, ٹھیک ہے, جو بھی انرجی ریلیز ہوگی اس کو جو بھی انرجی ریلیز ہوگی اس کو کیا کریں گے, ایک اسپیشل انرجی ٹرانسفرنگ کمپاؤنڈ ہے, وہ اس کو ٹیک اپ کر لے گا, مینس کو اس کو سٹور کر لے گا, اس کا نام ہے اے ٹی پی. ٹھیک ہے, اے ٹی پی ایڈینوسائن ٹرائفوسفیٹ. ٹھیک ہے, اینڈ دین یوز بائی دا سیل, کیونکہ وہ سٹور کر لے گا, اس کے بعد وہ انرجی جو ہوگی وہ سیل اس کو استعمال کر لے گا. ٹھیک ہے, امید ہے یہ بھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. اگین آپ کو بتاتا چلوں
کہ کوئی بھی ہیومن جب بھی انسان کوئی بھی خوراک کھاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کوئی بھی خوراک کھاتا ہے اس کو بریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے بائی آرگنائز مینر ایک آرگنائز مینر کے تحت ایک سیل کے اندر آرگنائز مینر کے تحت اس کو توڑ دیا جاتا ہے ود دی ہیلپ آف انزائمز انزائمز کی مدد سے انزائمز کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انزائمز آر بیسیکلی پروٹین یہی ایک آپ کا ایم سی کیوز ہے چلیں ایک ایم سی کیوز تو میں نے آپ کو بتا دیا باقی آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو انزائمز کی مدد سے جو بھی انرجی ہوگی فوڈ ہوگا اس کو بریک ڈاؤن کر دیا جائے گا ٹھیک ہے سیل کے اندر اور اس دوران جب یہ فوڈ بریک ڈاؤن ہو رہا ہوگا جو انرجی خارج ہوگی اس کو اسٹور کر لیا جائے گا یا اس کو لے لیا جائے گا کون لے گا ایک اسپیشل انرجی ٹرانسفرنگ کمپاؤنڈ ہے وہ کون سا ہے اے ٹی پی ٹھیک ہے ایک اسپیشل انرجی ٹرانسفرنگ کمپاؤنڈ ہے وہ اسے اسٹور کر لے گا اور پھر اس کو سیل کے طور پہ سیل جو ہے بعد میں اس کو یوز کر لے گا اچھا لاسٹ ہماری سلائیڈز ہے اس کے بعد کوشچننگ ٹائم ہوگا کہ مین کمپوننٹس آف ہیومن فوڈ کون سے ہیں یہ تقریباً 6 کمپوننٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں ہمارے خوراک کے اندر وہ کون سے ہیں کاربوہائیڈریٹس پروٹینز فیٹس منرلس وائٹامنس واٹر یہ مین کمپوننٹس ہیں جو کہ ہماری خوراک میں ضروری ہیں امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے